باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ناظرین، آج محرم کی 5 تاریخ ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسے جیسے تاریخیں گزر رہی ہیں قیامت کے ایام جو ہیں وہ قریب سے قریب تر آ رہے ہیں۔ ہم منتظر چینل کے حوالے سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور ان کا غم بیان کر رہے ہیں، ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ سورہ شورى میں آیت نمبر 23 میں خالق کائنات نے، مالک دو جہان نے، زمین اور آسمان کے خلق کرنے والے علی کل شیء قدیر نے اپنے نبی معظم پر سورہ شورى کو نازل کر کے یہ حکم دیا، میرے حبیب امت کو پیغام پہنچاؤ کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے رسول فرما دیجیے ان سے کہ آپ کی رسالت کی کوئی اجرت نہیں ہے۔ 13 برس تک آپ نے ہمارا دین مکے میں پہنچایا ہے اور 10 برس تک آپ نے ہمارے دین کو مدینے میں نافذ کیا ہے، لیکن ہم اس کی کوئی اجرت نہیں چاہتے آپ کی تبلیغ کی۔ لیکن میرے حبیب ہماری جانب سے یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ کوئی اجرت نہیں ہے سوائے اس کے کہ میری ذوی القربہ سے مودت کرو۔ جب تم مودت کرو گے تو میں شکور ہوں، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ لیکن اگر مودت اہل بیت کے بغیر جو بھی نیک عمل تم کرو گے، میں اس عمل کو ہرگز قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تمہارے ذوی القربہ سے مودت کا یہ اعلان نہیں کریں گے اور ثابت نہیں کریں گے کہ ذوی القربہ سے مودت کی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ ہر نماز میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ درود کا جو ہے وہ تاکید کر کے نبی معظم نے یہ بتا دیا کہ جب تک درود نہ پڑھ لیا جائے نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو تمام عالم اسلام، تمام مسلمان جو اللہ کی بارگاہ میں نمازیں ادا کرتے ہیں تو فوراً اعلان کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید انکا علی کل شیء قدیر، یعنی کہ سلام بھیجا جا رہا ہے محمد و آل محمد پر اور جناب ابراہیم علیہ السلام پر اور جناب آل ابراہیم پر، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی اللہ درود بھیج رہا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے کہ درود کافروں کے لیے نہیں ہوتا، درود مشرک کے لیے نہیں ہوتا، درود منافق کے لیے نہیں ہوتا، درود مومن کے لیے ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کے لیے درود بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم خلیل بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جناب ابراہیم علیہ السلام پر کہ ابراہیم پر بھی خدا درود بھجوا رہا ہے اور آل ابراہیم پر۔ اب یہ توجہ کرنا جو ہے، غور کرنا، تفکر کرنا کہ آل ابراہیم میں کون کون ہیں جن پر یہ درود بھیجا جا رہا ہے۔ تو آل ابراہیم میں جناب عیسیٰ بھی موجود ہیں، جناب ہاشم بھی موجود ہیں، عبد المطلب بھی موجود ہیں اور جناب عبداللہ بھی موجود ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ جب یہ علیہ السلام ہیں اور ذریت ابراہیم میں ہیں اور دین کی پرورش بھی کر رہے ہیں، رسول کی نگہبانی بھی کر رہے ہیں اور ان کی صلب کے اندر سلسلہ امامت کو بھی اللہ جاری کر رہا ہے، جبکہ ابراہیم نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ پروردگار یہ امامت میری ذریت میں آنی چاہیے، تو اللہ نے کہا کہ امامت ذریت میں آئے گی، لیکن جو بھی اس کے قابل نہیں ہوگا اسے ہرگز منصب امامت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کہ ظالم کبھی امام نہیں ہوتا اور نبی کبھی ظالم جو ہے وہ نبی نہیں بنتا۔ یہ ایک پیمانہ اللہ رب العزت نے
بنا دیا ہے، تو اب جناب ابراہیم کی اولاد میں جناب عبدالمطلب علیہ السلام بھی آ رہے ہیں، جناب عبداللہ بھی آ رہے ہیں۔ آخری نبی جو ہے، یہ فضیلت ہے آل محمد کی کہ آخری نبی بھی ذریت حضرت عبداللہ میں آ رہا ہے، اور آخری امام، پہلے امام سے آخری امام تک بھی جو ہے ذریت حضرت ابو طالب علیہ السلام میں پہلے امام مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام ہیں، جن کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے۔ علی کا کعبے میں آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ نہ علی سے پہلے کسی کی ولادت کعبے میں ہے، نہ علی کے بعد کسی کی ولادت کعبے میں ہے، اس لیے کہ یہ کعبے سے بتوں کو نکالنے والا آ رہا ہے۔ اسی لیے تمام مسلمان مولا کائنات کو جہاں ہم علیہ السلام کہتے ہیں، تمام عالم اسلام حضرت علی علیہ السلام کو کرم اللہ وجہہ، یعنی کہ وہ چہرہ جس نے بتوں پر نظر نہیں کی۔ تو جو بتوں پر نظر کریں یا بتوں کی پوجا کریں وہ اور ہوتے ہیں، اور جو خانہ کعبہ کو آ کر زینت و افتخار عطا کریں وہ اور ہوتے ہیں۔ تو لہذا یہ شرف جناب ابو طالب کو اللہ رب العزت نے دیا کہ سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے شیب ابو طالب میں ہوئی ہے، اور ابو طالب کے بیٹے کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا احسان ہے حضرت عمران پر کہ آپ عمران بھی ہیں، سرکار ابو طالب علیہ السلام بھی ہیں۔ ان الدین وعند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بہترین دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ مکے میں کافروں کا معاشرہ ہے، اس لیے کہ ظلم ہی ظلم نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ رسول کو پیغام پہنچانے میں بڑی دقتیں ہو رہی ہیں، لیکن تمام سہولتیں سرکار ابو طالب علیہ السلام نے دی ہیں کہ شیب ابو طالب ہی میں دین کا آغاز بھی ہو رہا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان بھی ہو رہا ہے، اور ابو طالب کا لائق بیٹا تصدیق بھی کر رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو طالب کے لال مولا کائنات نے سب سے پہلے گواہی دی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کی گواہی دینے والے کو حضرت علی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یہ شرف ہے حضرت ابو طالب کا۔ اب ابو طالب کے بارے میں اگر کم علم لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن علی کے باپ کی حیثیت یہ ہے کہ جس کی گود میں دین پل رہا ہو، دین کی نصرت بھی ہو رہی ہو، دین کی نگہبانی بھی ہو رہی ہو، اور حضرت علی علیہ السلام کے بابا نے کافروں کو دعوت پہ بھی بلایا ہے اور رسول سے کہا ہے اپنا پیغام جو ہے پہنچا دو۔ رسول نے پیغام بھی پہنچایا ہے، یقول لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اب جو بھی اس وقت تھے انہوں نے، جنہوں نے دین کو قبول کر لیا وہ کل بھی کامیاب تھے، وہ آج بھی کامیاب ہیں، لیکن جنہوں نے دین کا اقرار نہیں کیا وہ کل بھی نقصان میں تھے، وہ آج بھی نقصان میں ہیں۔ یہ شرف حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ہے کہ آپ نے اس پاکیزہ نبی کی پرورش کی، اپنے گھر میں رکھا، اپنے گود میں پالا۔ پہلے چھوارا یا اس وقت کی کھجور جو بھی غذا ہوتی خود چباتے اور نبی معظم کے دہن میں منتقل کرتے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے حضرت ابو طالب کا، بہت بڑا شرف ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ ابو طالب کا بیٹا جسے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کہا جاتا ہے، جو قرآن کی نگاہ سے اللہ کا ولی ہے، اور قرآن کی نگاہ میں وہ مولا بھی ہے، اولا بھی ہے، اور وسیع رسول بھی ہے۔ یہ تمام اناؤنس رسول اللہ اپنی زندگی میں کر کے گئے ہیں اور بتا کے گئے ہیں کہ میرے بعد ناصر بھی یہ ہیں، میرے بعد جو ہے میرے وسیع بھی یہ ہیں، اللہ کے ولی بھی یہ ہیں۔ تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ اللہ کا ولی مولا کائنات ہیں، نبی کے وسیع مولا کائنات ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ امامت جو ہے وہ ضروریت جناب ابو طالب میں ہے کہ پہلے بیٹا ہے وہ امام ہے، اس کے بعد پوتا ہے حسن وہ امام ہے، حسین پوتا ہے وہ امام ہے۔ یہ امامت کا سلسلہ جو ہے امام مہدی تک جاتا ہے۔ یہ تمام شرف اللہ نے حضرت ابو طالب کو عطا فرمائے کہ 12 ہیں بیٹے، 12 کے 12 منصب امامت پر فائز ہیں،
اور حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ نے یاسین بنا کر بھیجا، طٰہٰ بنا کر بھیجا، مزمل بنا کر بھیجا، مدثر بنا کر بھیجا۔ اس رسول نے اپنی زندگی میں امام حسین شعبان 4 شعبان کو آئے تو امام حسین علیہ السلام کے دہن میں زبان مبارک دی ہے، نام نہیں رکھا، جبرائیل نام لے کر آئے کہ یہ شبیر ہے، یہ شبر ہے، تو یہ نام بھی اللہ نے خود تجویز کیے ہیں، ان کے نام جو رسول اللہ نے کہا کہ یہ شبیر ہے اور یہ شبر ہے، دونوں کے نام جو ہیں وہ توریت میں بھی موجود ہیں، ہارون کے بیٹوں کے نام سے بھی نسبت ہے۔ تو یہ فضل اور یہ کرم، یہ عطا قرآن کی روح سے نواسۂ رسول کو اللہ نے عطا فرمائی، اسی گھر میں جہاں حسن پرورش پا رہے ہیں، جہاں حسین پرورش پا رہے ہیں، وہاں پر بنت جناب امیر المومنین جناب زینب سلام اللہ علیہ، عصمت کی ملکہ طاہرہ بی بی بھی اسی ماحول میں پرورش پا رہی ہے، لیکن جناب زینب صبر کی کس منزل پر ہیں؟ جناب زینب سارے دکھ دیکھ رہی ہیں، کتنے دکھ ہیں کہ امام حسین کی شہادت کی خبر بھی آ رہی ہے، بچوں کی شہادت کی خبر بھی جو ہے وہ آ رہی ہے، عباس علمدار کی شہادت کی خبر، ہر جگہ جناب زینب صبر کرتی ہوئی جا رہی ہیں۔ آج جو پوری دنیا کے اندر عزاداری ہو رہی ہے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ذکر پاک ہو رہا ہے، امام بارگاہوں میں فرش عزا بچھا ہوا ہے، یہ سنت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کہ یزید کے دربار میں آپ نے ذکر حسین کی فرش عزا بچھا کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ حسین کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، جو بھی حسین کا عدو ہوگا وہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسی زینب کے بچے ہیں اون و محمد، جناب زینب نے جب بچوں سے کہا کہ دیکھو بیٹا میدان میں جانا، جرت کے جوہر دکھانا، اس لیے کہ تمہارے خون میں اور تمہاری ننیحال میں بھی بہادری ہے اور ددیحال میں بھی، تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو اور جعفر طیار کے پوتے ہو۔ کہا اماں ہمیں اجازت تو مل جائے، ماموں جان ہمیں اجازت تو دیں، دونوں بچوں کو اجازت دی، لیکن جناب زینب کے میں قربان ہو جاؤں بی بی کے، اس لیے کہ ثانیہ زہرا ہیں، ثانیہ بطول ہیں، اور یہ بی بی وہ ہے کہ جناب سیدہ کو تو کہہ سکتے ہیں کہ ثانیہ زہرا جناب زینب، لیکن ثانیہ زینب مجھے تاریخ میں کوئی ملتا نہیں۔ وہ شجاعت کا پیکر ہے جناب زینب، وہ صبر کا پیکر ہیں جناب زینب، جو اتنے مصائب بھی اٹھا رہی ہیں۔ دونوں بچوں کو جب اجازت ملی کہا جاؤ ماموں جان سے اجازت لے لو، امام حسین نے اجازت دی تو بی بی نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو بیٹا جا تو رہے ہو، لیکن تم سکینہ سے پہلے پانی نہ پی لینا، اگر سکینہ سے پہلے تم نے پانی پی لیا نا تو میں علی کی بیٹی ہوں، دودھ نہیں بخشوں گی۔ دونوں بچے گئے بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ دشمن کو پسپا کیا، حملہ کیا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب تیروں کی برسات ہونے لگی، نیزے آنے لگے اور بچے گھوڑے سے زمین پر آئے، ماموں جان کو سلام کیا، ماموں جان ادرکنی، حسین آئے ہیں۔ نہر فرات پر زخمی بچوں کو دیکھا تو ماموں جان نے اٹھایا، حسین مظلوم کربلا نے جو ہے دونوں بچوں کو اٹھایا، تو بچے رو کے کہتے ہیں، زخمی بچے ہیں، کہا ماموں جان ہمارے لاشیں خیمے میں ضرور لے کر جائیے گا، لیکن ہماری ماں زینب کو یقین دلا دیجیے گا کہ ہم لڑتے ہوئے آئے ضرور ہیں لیکن ہم نے پانی نہیں پیا۔ یہ زخمی بچے تھے، لیکن حسین نے دونوں لاشوں کو اٹھایا اور اس کے بعد خیمے تک آئے، خیمے پہ آ کر رک گئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں بھیا حسین پہلے مجھے یقین دلا کہ میرے بچوں نے پانی تو نہیں پیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بی بی زینب کا سر اپنے سر پر رکھا اور کہا زینب تیرے دونوں بچے پیاسے ہیں، انہوں نے پانی نہیں پیا، سکینہ سے پہلے پانی نہیں پیا۔ بچوں کو لے کر آئے، سجدہ شکر جناب زینب نے کیا، اللہ اکبر، جو بچوں کی شہادت پر کبریا کو سجدہ کر رہی ہے، خالق کائنات کو سجدہ کر رہی ہے، صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے،
سجدہ کرنے کے بعد کہا کہ اکبر کو بلا لیجئے۔ اکبر کو بلایا، درمیان میں بٹھایا، دونوں بچوں کو صدقہ کیا اور دعا مانگی، پروردگار میرے بچے تیری بارگاہ میں شہادت قبول کرنا اور میرے علی اکبر پر کوئی آنچ نہ آئے، اس لیے کہ میں نے 18 سال اکبر کو نازوں سے پالا، لیکن نہ اونو محمد رہے نہ علی اکبر۔ وا مصیبتا وا غربتا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔